اس مرتبہ ویڈیو بڑی آئی تھی، بابا جی بار بار جا رہے تھے بڑے بڑے پتھر لے کے. یعنی میں کہتا تھا یار تم یہاں آ کے پتھر مارتے ہو، خیموں میں جا کے سو جاتے ہو، نمازیں بھی نہیں پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک نص ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے وقت معین پر. یعنی اب بھی اسی لیے مغرب کی نماز بے شک جتنی مرضی لیٹ ہو جائے اسے مزدلفہ کے راستے میں ادا نہیں کرنا، عرفات میں ادا نہیں کرنا، اسے مزدلفہ پہنچ کے ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی مقرب بندے پر تان کرتا ہے نا، اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے. وہ جو ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میری کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. یہ خطبہ حجۃ الوداع والی حدیث پاک پڑھ رہے تھے تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وانتم تسألون عنی، قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. فما انتم قائلون، تو تم کیا کہنے والے ہو؟ قالو، تو صحابہ کرام نے عرض کیا نشہد انک قد بلغت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. وَأَدَّيْتَ، اور آپ نے جو حقوق تھے وہ امانت ادا کر دی تھی. بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ انک قد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ، کہ آپ نے رسالت کو پہنچا دیا اور امانت کو ادا کر دیا. ونصحت الامہ، اور امت کو آپ نے اس طرح نصیحت فرمائی جس طرح فرمانے کا حق تھا. یعنی صحابہ کرام نے پکار کر سب نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے حضور یہ عرض کریں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا جیسا کہ پہنچانے کا حق ہے. مدینہ منورہ میں جب لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ کلمات اب بھی پڑھتے ہیں، اور سرکار کے جالی پاک کے سامنے کھڑے ہو کے نا درود پاک پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر کہتے یا رسول اللہ انت بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. تو یہ امت کی گواہی. فقالا بے اصبعہ السبابہ، پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، یرفعها الی السماء، اسے آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے، وینکتها الی الناس، اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے فرماتے ہوئے، اور پھر عرض کیا اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا. مطلب کیا ہے کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا، جو تو نے مجھے رسالت کی امانت دی تھی وہ میں نے بندوں تک پہنچا دی. ثلاث مرات، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. ثم اذن بلال، پھر حضرت بلال نے اذان پڑھی. یعنی عرفات میں جو خطبے کے بعد جو اذان نمازیں پڑھتے ہیں اکٹھی جمع تقدیم کے ساتھ. ثم اذن بلال، پھر حضرت بلال نے اذان پڑھی. ثم اقام، پھر اقامت کہی. فصلی الظہر، آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، یعنی جماعت کرائی ظہر کی نماز کی.
ثم اقامہ، پھر دوبارہ اقامت کہی گئی، فصلی العصر، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، ولم یصلی بینہما شیئا، اور آپ نے ان کے درمیان کوئی چیز نہیں پڑھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ ظہر کے فرض پڑھ کے پھر نوافل پڑھے یا سنتیں پڑھی، فرض پڑھے۔ ثم رکبا، پھر آپ سوار ہو گئے، حتی اتی الموقف، یہاں تک کہ یہاں آپ کا خیمہ تھا، وہاں تشریف لائے۔ فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات، تو آپ نے اپنی جو اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ ہے، آپ نے اس فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات، تو اپنی اونٹنی کا جو رخ تھا وہ پتھروں کی طرف، یہ اس میں جبل رحمت ہے، جبل رحمت کی طرف آپ نے اپنی اونٹنی کو پھیر دیا۔ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاة بَيْنَ يَدَيْهِ، حبل کہتے ہیں کہ سفید ریت کا ٹیلا، مشاط چلنے والی ایک جگہ ہے وہاں پر، اور آپ نے حبل مشاط کو اپنے سامنے چھوڑ دیا، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا، یعنی حبل مشاط سامنے، یعنی جس طرف قبلہ تھا ادھر ہی یہ حبل مشاط وہ ریت کا ٹیلا تھا، اس طرح آپ نے قبلہ شریف کی طرف اپنا رخ اقدس پھیر لیا۔ وَاسْتَقْبَلَ فَلَمْ يَزِلْ وَاقِفًا، تو سرکار وہاں کھڑے رہے، عرفات میں سرکار کھڑے رہے، حتیٰ غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ یہ جو سورج غروب ہونے کے بعد اس کو چھوڑنا ہوتا ہے نا عرفات کو، اس کی یہ اصل ہے۔ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، اور وہ جو زردی ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی سی ختم ہو گئی۔ حتیٰ غاب القرص، یہاں تک کہ ٹکیا غائب ہوگی، یعنی وہ آخر جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو ٹکیا سی نظر آتی ہے، اس میں وہ چمک نہیں ہوتی، وہ بھی غائب ہو گئی۔ وَأَرْدَفَ أُسامہ، آپ نے حضرت اسامہ کو سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیا، حضرت اسامہ جو حضرت زید کے بیٹے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حجۃ الوداع کا ہی واقعہ ہے کہ یا کوئی اور موقع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے کہیں تشریف لے جانی تھی، تو آپ نے فرمایا بھی انتظار کرو، اسامہ آ رہے ہیں۔ تو حضرت اسامہ جو تھے جب تشریف لائے تو ان کا جو رنگ تھا وہ کوئی گندمی مائل زیادہ تھا، تو کچھ لوگوں نے، ایک علاقے کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسامہ ہے جس کے لیے آپ نے ہمیں اتنا انتظار کرایا۔ تو پھر جب ارتداد کی ہوا چلی ہے تو اس علاقے کے لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ محدثین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبوب شخصیت کا ادب نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان پر گمراہی مسلط کر دی۔ یعنی یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ جو بندہ یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی مقرب بندے پر طعن کرتا ہے نا، اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ وہ جو ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میری کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے۔ وہ جو جادوگر آئے تھے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے آپ اپنے فن کا اظہار کریں گے یا ہم کریں؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہہ کے حضرت موسیٰ کا گویا ادب کیا، تو اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دی۔ تو یہ جو ہے دیکھیں، جو ہدایت اور گمراہی کے ضابطے ہیں نا، ان کا تعلق انسان کی سوچ اور فکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس بندے کے دل میں ادب ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ متکبر بندہ مارا جاتا ہے، اور پھر کوئی بھی جو برائی ہوتی ہے نا وہ یکدم نہیں آتی، آہستہ آہستہ آتی ہے، غیر شعوری طور پر آتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شروع ہو جائے گا، ممکن ہے کہ کسی بزرگ سے شروع ہو جائے، تو چلتا جائے گا، بس چلتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ
سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ حضرت اسامہ جو ہیں یہ حضرت زید کے بیٹے تھے، اور سرکار کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ایک اپنے ران مبارک پر حضرت امام حسین کو بٹھا کے کھلاتے تھے اور دوسرے پر حضرت اسامہ ہوتے تھے۔ یعنی یہ جو سرکار نے فرمایا تھا نا کہ سب انسان برابر ہیں، تو آپ نے اپنے غلام، آزاد کردہ غلام کو وہی اہمیت دی ان کے بیٹے کو، اور بڑے ان کے فضائل بھی حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں حضرت اسامہ نے۔ تو آپ نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیا۔ وَاسْتَقْبَلَ يَنْزِلُ وَاقِفًا ذَهَبَتِ السُّفْرَاءُ تَغَابَ وَدَفَعَ حَتَّى إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، پھر آپ وہاں سے چلے عرفات سے مزدلفہ میں آ گئے۔ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وہاں آپ نے ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ یعنی اب بھی اسی لیے مغرب کی نماز بے شک جتنی مرضی لیٹ ہو جائے اسے مزدلفہ کے راستے میں ادا نہیں کرنا، عرفات میں ادا نہیں کرنا، اسے مزدلفہ پہنچ کے ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا تھا۔ شریعت سرکار کی اداؤں کا نام ہے۔ تو آپ نے وہاں پر مغرب، اچھا پھر یہ چیز بھی یاد رہے کہ لوگ اس سے 2 نمازوں کو جمع کرنے پر استدلال کرتے ہیں، میں کہتا ہوں باطل استدلال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام نمازوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی ایک نص ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے وقت معین پر۔ نماز کا اصل وقت جو ہے وہ وقت معین ہے۔ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے کسی عام کو خاص کر دیں، کسی خاص کو عام کر دیں، یہ تو سرکار کے تشریعی اختیارات ہیں۔ اس سے آپ دوسری چیزوں پر قیاس نہیں کر سکتے، اس سے آپ دوسری چیزوں پر گمان نہیں کر سکتے۔ تو نماز جو ہے وہ یعنی اس کو اپنے وقت پہ پڑھنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، جمع تقدیم یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا کہ میں سفر کا موقع ہے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں ظہر کی نماز اتنی لیٹ کر دی کہ یوں ہی آپ نے ظہر کا سلام پھیرا تو عصر کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ آپ نے سلام پھیر کے عصر کی نماز پڑھ لی، تو کسی نے یہ سمجھ لیا کہ شاید آپ نے ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، جمع سووری، جمع سووری۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جاتی ہے، اور اسلام میں نماز کو قضا کرنے کا تو کنسیپٹ پایا جاتا ہے، کیونکہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ سکا تو وہ قضا کر لے، لیکن وقت سے پہلے نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ یعنی ابھی وقت ہی شروع نہیں ہوا تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی۔ عصر کی نماز کب فرض ہوگی؟ جب عصر کا وقت شروع ہوگا، ابھی وقت ہی نہیں آیا تو نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی، تو پہلے آپ اس کو کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہاں پر اسی طریقے سے پڑھی جائیں گی دونوں نمازیں جس طریقے سے سرکار نے پڑھی ہیں، لیکن ان پر قیاس کر کے پھر یہ کہنا کہ ہم جناب عصر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھ لیں گے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بے اذان واحد و اقامتین، ایک اذان اور 2، یعنی ظہر مغرب کی اقامت الگ اور عشاء کی الگ۔ وَلَمْ يَصَبِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، اور آپ نے اس کے درمیان کوئی چیز نہیں پڑھی، یعنی کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھی۔ ثم استجا، پھر آپ آرام فرما ہو گئے۔ بڑی تھکاوٹ والی رات ہوتی ہے وہ مزدلفہ کی رات، بہت تھکاوٹ والی رات ہوتی ہے۔ ایک یہ جو حضرت بلال کے دیس کے لوگ ہیں نا جی، وہ بڑے اتنے اونچے ہوتے ہیں جتنی یہ چھت ہے، پتہ نہیں کچھ مبالغہ بھی ہوگا اس میں، آپ لوگ اکثر گئے ہوں گے، بہت اونچے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر وہ پہلے آ کے تو وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو گزرتے ہوئے پاس سے اگر کسی کو کوئی لگ گئی تو وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ تو بہت نا احتیاط سے چلنا چاہیے۔ وہ جب وہ رمی کرتے ہیں تو ایسے کر کے نا ایسے کر کے وہ کرتے ہیں، گروپ ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے، ہم تو ان کے یہاں تک پہنچتے ہیں،
تو مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا پھر ریلا آتا ہے اس طریقے سے. تو ایسے موقع پہ بہت زیادہ احتیاط. اگر کوئی بندہ ان سے الجھ پڑا اس کی پھر خیر نہیں ہے، اس لیے ان سے الجھنا نہیں چاہیے. ہم تو ویسے بھی ان کا خیر احترام کرتے ہیں، حضرت بلال کے دیس کے ہیں، تو ویسے بھی فزیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو ان سے الجھنا بھی تارش مندی کا تقاضا نہیں ہے، کیونکہ وہ موقع ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر سرکار نے وہاں پر آرام فرمایا مزدلفہ میں. فصل الفجر، پھر آپ نے فجر کی نماز وہیں پڑھی، یعنی رات آپ نے وہیں بسر کی اور فجر کی نماز پڑھی. حتیٰ تبین لہ الصبح، یہاں تک کہ صبح واضح ہو گئی، دن چڑھ گیا. نماز کیسے پڑھی؟ بے اذان و اقامہ، ایک اذان اور ایک اقامت. سر ایک نماز تھی، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی. ثم رکب القصویٰ، پھر سرکار قصوہ پر سوار ہوئے. حتیٰ اتل مشعر الحرام، مشعر الحرام، یہاں تک کہ مشعر الحرام کے پاس آ گئے. یہ بھی مزدلفہ میں ایک جگہ ہے. یہ جو قریش آتے تھے زمانہ جاہلیت میں تو یہ یہاں بیٹھ جاتے تھے، آگے عرفات میں نہیں جاتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم بڑے مقدس لوگ ہیں تو یہ آگے عام لوگ جائیں گے، ہم تو یہاں بیٹھیں گے. وہ مشعر الحرام. فاستقبل القبلہ، پھر سرکار نے قبلہ کی طرف منہ کیا. فتوا، بہت دعائیں مانگی جاتی ہیں مزدلفہ میں بھی، رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں. حضرت جنید بغدادی باقی بستانی کے بارے میں آتا ہے کہ شرف الدین یحییٰ منیری نے مکتوبات صدی میں لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ وہاں پر تھے مزدلفہ میں اور لوگ بڑی دعائیں مانگ رہے تھے. تو کہنے لگے یا اللہ اگر ان میں سے کسی ایک بندے کی دعا بھی قبول نہ ہوئی تو میں سمجھوں گا کہ میری نحوست کی وجہ سے قبول نہیں. اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے اور اتنی عاجزی ہے. تو بہرحال وہاں پر دعائیں مانگی جاتی ہیں. آپ نے پھر دعا مانگی، وَكَبَّرَهُ، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی، اللہ اکبر اللہ وحل لہ لا الہ الا اللہ کا ورد فرمایا، وَوَحَدَهُ، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا، وَحْدَهُ لا شریک لہ. فلم یزل واقفا حتی اسفر جدا، اور وہاں کھڑے رہے یہاں تک کہ اچھے طریقے سے روشنی پھیل گئی. یہ اسفرہ کا معنی ہوتا ہے واضح ہو جانا کسی چیز کا. سفر کو سفر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ مسافر پر نیا نیا چیزیں واضح ہوتی جاتی ہیں. فدفع قبل ان تطلع الشمس، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ وہاں سے چل پڑے، مزدلفہ سے چل پڑے. وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عباس، یہاں پر آپ نے حضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سواری پر سوار کیا. یہ حضرت عباس کے بیٹے تھے، حضرت قاسم بن عباس، فضل بن عباس. عباس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے یہ بیٹے تھے. حتی اتی بطن محصر، یہاں تک کہ وادی کے بست تک آ گئے. یعنی محصر یہ تھکا دینا، یعنی وہاں تک پہنچ تو یہ بندہ تھک جاتا ہے تو یہ نام ہے. وہاں تک آ گئے. فحرک قلیلا، تھوڑا سا آگے چلے. ثم سلک الطریق الوسطی، پھر آپ نے درمیانہ راستہ اختیار کیا. یعنی رمی کرنے جانا تھا نا تو کئی راستے جاتے ہوں گے، کوئی گھوم کے جاتا ہوگا، تو آپ نے درمیانہ راستہ اختیار کیا. تخرج علی الجمرۃ الکبریٰ، جو جمرہ کبریٰ پر نکلتا ہے، یعنی پہلا جمرہ. تو آج کل تو سپون سے بنے ہوئے ہیں، اس وقت ظاہر ہے کہ ایسی تو کچھ نشانیاں تھیں. حتی اتی الجمرۃ التی عند الشجرہ، یہاں تک کہ آپ اس جمرہ کے پاس آ گئے جو درخت کے پاس تھا. اس سے مراد یہ جمرہ کبریٰ جو جمرہ اولیٰ ہی ہے. فرماہا، پھر آپ نے رمی فرمائی. رمی جو ہوتی ہے یہ ایک علامتی چیز ہے. یعنی فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیلات، یہ پتھر جو ہیں، یہ کنکریاں جو ہیں، یہ مزدلفہ سے اٹھائی جاتی ہیں اور چنے جتنی ہوتی ہے، یہ شہادت کی انگلی میں اور انگوٹھے کے درمیان لے کے اس طریقے سے اس کو مارنا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آگے کوئی شیطان کھڑا ہے، بندہ شیطان کو پتھر مارتا ہے. یہ شیطان سے نفرت کا ایک اظہار ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی تو آپ نے اس کو کنکریاں ماری. یہ اللہ نے اسی ادا کو باقی رکھا ہے. تو مطلب یہ ہے، یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل کچھ لوگ کرتے ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں. تو
وہ پستول سے لگا ہوا تھا. تو یہ فضول باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے یہ. ہاں وہ اس مرتبہ ویڈیو بڑی آئی تھی، بابا جی بار بار جا رہے تھے بڑے بڑے پتھر لے. مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اصل بات ہے کہ ایک علامت ہے کہ اللہ میں شیطان سے نفرت کرتا ہوں، اور وہ کوئی نشانہ بھی چیک نہیں کرنا ہوتا کہ اس جمرے میں جا کے لگے گی تو پھر ہم کہیں گے وہ ہول سا بنا ہوا ہے کہ تو اس کے اندر گر گئی تو بس آپ گرمی ہو گئی. تو یہ ایک علامتی نشان ہے. مجھے ایک روائی یاد آ رہی ہے، میں بس درس میں پڑھنی تو نہیں چاہیے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں کہ مزاحیہ شاعر کے انور مسعود صاحب کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حج کرنے کو گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان پر جانا پڑا. سنگ باری پتھر مارنا، کنکریاں مارنا. ایک پتھر پھینکنے پر یہ صدا آئی اسے، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آ کر کیا ہوا. یعنی میں کہتا تھا یار تم یہاں آ کے پتھر مارتے ہو، خیموں میں جا کے سو جاتے ہو، نمازیں بھی نہیں پڑھتے. مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کی تہہ تک پہنچے نا، اصل ہے کیا چیز، اس کی روح کیا ہے. تو بہرحال جی اس کو رمی جمار کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا، پھر آپ نے رمی فرمائی بے سب حسیات، 7 کینکریوں کے ساتھ، یکبر ما کل حساب، آپ ہر کینکری کے ساتھ اللہ کی تکبیر بیان کرتے تھے. منہا مثل حسن الخزف، چھوٹے چھوٹے سنگریزے تھے. رما من بطن الوادی، آپ نے وادی کے درمیان میں ان کو پھینکا. ثم انصرف الی المنحر، پھر آپ اپنی قربان گاہ کی طرف لوٹے. یعنی اب تو پتہ نہیں وہ کہاں ذبح کرتے ہیں، کیا حاجی تو پیسے دے دیتے ہیں نا جی بینک میں، یا تو وہ جب پتہ نہیں حاجی کو پتہ بھی نہیں کہاں ذبح ہوتے ہیں. اس وقت تو ذرا ایسا نہیں تھا. تو یہاں آپ نے جانور ذبح کرنا تھا. اب وہاں تشریف لائے. فنہر 63 بدنۃ بیدہ، آپ نے اپنے دستے پاک سے 63 اونٹ ذبح فرمائے. بدنہ بڑے جانور، اونٹ 63 اونٹ. اور علماء کہتے ہیں کہ جب دیکھیں نا جانور کو ذبح کیا جائے نا تو دوسرا جانور ڈرتا ہے، لیکن کہتے ہیں جب سرکار ایک اونٹ کو ذبح کرتے دوسرا اپنی گردن آگے کر دیتا تھا. ہم آہواں نے سہارا سر خود نے ہادہ برکف، با امید آن کے روزی بشکار خواہی آمد. یا رسول اللہ، صحرا کے ہرنوں نے اپنے سر اپنی ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے، انہیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ شکار کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ہم آہواں نے سہارا سر خود نے ہادہ برکف، با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. تو آپ نے 63 اونٹ اپنے دستے پاک سے ذبح فرمائے. ثم آت علیٰ، پھر آپ نے باقی اونٹ حضرت علی کے سپرد کر دیے. فنہر ما غبر، غبر مین بکے جا، جو باقی بچ گئے تھے وہ مولا علی نے ذبح فرمائے. 100 اونٹ تھے، 100 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے تھے. باقی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ذبح فرمائے. واشرکہ فی ہدیہ، اور سرکار نے انہیں بھی شامل فرما لیا اپنی ہدی میں، قربانی میں. ثم امر من کل بدنہ ببضعۃ، پھر آپ نے حکم فرمایا کہ ہر اونٹ کے گوشت سے ایک بوٹی لی جائے. فجعلت فی قدر، اسے ہنڈیا میں رکھا جائے. فطبخت، وہ پکائی گئی. فاکل من لحمہا، پھر آپ نے اس کو تناول فرمایا. وشرب من ملکہا، اس کے شوربے کو آپ نے نوش فرمایا، پیا. ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سرکار اپنی سواری پر سوار ہوئے. فافاض الی البیت، پھر آپ بیت اللہ شریف کی طرف چلے. فصلی بمکہ الظہر، اب آپ وہاں سے، یعنی رمی ہوتی ہے مینا میں، مزدلفہ سے مینا میں رمی فرمائی. پھر آپ آ گئے مکہ میں تشریف لائے. وہاں آ کر آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی. فاتا علی بنی عبد المطلب، پھر آپ بنی عبد المطلب کے پاس، یعنی عبد المطلب آپ کا قبیلہ ہے، اس کے لوگوں کے پاس جو وہاں پر تھے. یسقون علی زمزم، جو زمزم سے پانی نکال رہے تھے. یعنی آپ کے قبیلے کے جو لوگ زمزم سے پانی نکال رہے تھے کنواں، تو آپ ان کے پاس تشریف لائیں. فقال انجو بنی عبد المطلب، اے بنی عبد المطلب پانی نکالتے رہو. فلولا ان یغلبکم الناس علی سقایتکم لنزعت معکم، اگر ایسے ہونے کا خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ تم پر ہجوم کر دیں گے
تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکالتا. یعنی یہ آپ نے ایک اپنائیت کا اظہار فرمایا. یعنی دیکھیں نا، مطلب یہ ہے کہ بنو عبد المطلب آپ کا قبیلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری طور پر بھی سبحان اللہ کیا شان عطا فرما دی، لیکن اپنے قبیلے سے اپنائیت اور محبت کا اظہار آپ نے فرمایا. پھر یہ تھا، یہ ایک زمینی حقیقت تھی کہ جو کام سرکار کرتے تھے وہ صحابہ ضرور کرتے تھے. آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں نے پانی کا ڈول نکالا پھر سارے لوگ آ جائیں گے کہ ہم بھی ڈول نکالیں گے کیونکہ سرکار نے نکالا ہے، تو وہ یہاں بہت بھیڑ ہو جائے گی، اس لیے میں نہیں نکالتا. فناولوا دلون، تو انہوں نے آپ کو پانی کا ایک ڈول یہ نکالا اور آپ کو پانی پیش کیا. فشرب منہ، آپ نے اس میں سے اسے نوش فرمایا. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا. یہ حدیث مسلم کی ہے. اس کے الفاظ مختلف بھی ہیں، خطبہ الوداع کے الفاظ مختلف بھی ہیں، یہ مسلم کے الفاظ ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع. سید عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے. یعنی جب سرکار تشریف لے گئے تو عائشہ تو صدیقہ بھی آپ کے ساتھ ہمراہ تھی. فمنا من احل بعمرہ، ہم میں سے کسی نے عمرے کا احرام، جیسے پہلے گزرا، کسی نے عمرے کا احرام باندھا. ومنا من احل بحج، اور ہم میں سے کوئی وہ تھا جس نے حج کا احرام باندھا. فلما قدمنا مکہ تھا، جب ہم مکہ مکرمہ میں آئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احل بعمرہ، جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے، ولم یحد، اس کے پاس ہدی نہیں ہے، فلیحلل، تو وہ عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دے. ومن احرم بعمرہ، جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے، وہ اہدا، اس کے پاس ہدی بھی ہے، یہ پہلے بھی گزر چکی ہے بات. فلیحل بالحج مع العمرہ، تو وہ عمرہ کے ساتھ حج کا احرام باندھ لے، یعنی وہ احرام نہیں کھول سکتا. ثم لا یحل حتی یحل منہما، پھر وہ یعنی اپنا احرام نہ کھولے یہاں تک کہ وہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام اکٹھا کھولے. منہما، دونوں کا، یعنی جب حج بھی کر لے تو اس وقت وہ احرام کھولے گا. وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے، فلا یحل حتی یحل بنحر ہدیہ، تو وہ احرام نہ کھولے یہاں تک کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کر دے، اس وقت ہی بندہ احرام کھول سکتا ہے. ومن احل بحج، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہے، فلیتم حجہ، تو وہ اپنے حج کو مکمل کرے. اگر کسی نے صرف حج کا احرام باندھا ہے، وہ جو حج مفرد تھا، تو پھر ظاہر اب جب تک حج نہیں کرے گا تو وہ بھی احرام نہیں کھول سکے گا، اور حج قران والا بھی نہیں کھول سکے گا. جس کے پاس ہدی ہو عمرہ کر کے وہ بھی نہیں کھول سکے گا. قالت، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، فحدت، تو میرے ایام حیض شروع ہو گئے، یعنی حج کے درمیان میرے ایام حیض شروع ہو گئے. ولم اطف بالبیت، ابھی میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا. اب جس نے تو یعنی عورت جو ہے مخصوص ایام میں طواف تو نہیں کر سکتی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی وغیرہ. ابھی میں نے طواف نہیں کیا تھا اور میرے ایام شروع ہو گئے. ولا بین الصفا والمروہ، نہ ہی میں صفا اور مروہ کے درمیان میں نے سعی کی تھی. فلم ازل حائزا حتی کانا یوم عرفہ، اور میں اسی حالت حیض میں رہی یہاں تک کہ عرفہ کا دن آ گیا، 9 ذی الحج آ گئی. ولم احل الا بعمرہ، اور میں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا. فامرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان انقض راسی، کہ میں اپنے بال اپنے سر کو اپنے بالوں کو کھول دوں، وامتشطا، اور میں کنگھی کروں، واحل بالحج، اور میں حج کا احرام باندھ دوں، واترک العمرہ، اور عمرہ چھوڑ دوں. یعنی اب تو حج کے دن شروع ہو گئے نا، اب عمرہ جس کا تم نے احرام باندھا تھا وہ نہ کرو بلکہ حج کا احرام باندھو. ففعل، تو میں نے اس طریقے سے کیا، حتیٰ قضیت حجی، یہاں تک کہ میں نے اپنا حج پورا کیا. بعث معیہ عبد الرحمن ابن ابی بکر، تو حج جب پورا ہو گیا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کو بھیجا. یہ آپ کے بھائی ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ. وہ امرنی، اور مجھے حکم دیا، ان آتمر مکان عمرتی من التنعیم،
کہ میں اپنا عمرہ جو میرا رہ گیا تھا پہلے، میں اپنا عمرہ مکمل کر لوں مقام تنعیم سے. یہ مقام تنعیم وہی ہے یا مسجد عائشہ ہے، یعنی ہل میں ہے. یہ حرم جو حدود حرم ہے، ہل وہ جگہ ہے جو یہ کیا میقات اور حرم کے درمیان کی جگہ ہے. تو یہ جو ہے یہ حرم کے باہر اور ہل میں ہے مسجد عائشہ، اسی کو مقام تنعیم کہا جاتا ہے. وہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، مکے والے وہاں سے باندھتے ہیں. تو میں مقام تنعیم سے قالت وہ فرماتی ہیں فطاف الذین کانوا احلوا بالعمرہ بالبیت. تو جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے پھر طواف کیا، وبین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی. ثم حلوا، پھر انہوں نے طواف وہ اپنا احرام کھول دیا. ثم طافوا طوافا، پھر انہوں نے طواف کیا، یعنی وہ طواف جو آخری طواف تھا. بعد ان رجعوا من منا سے لوٹنے کے بعد. یہ طواف زیارت ہے جو منا سے پہلی رمی کرنے کے بعد آ کے کیا جاتا ہے، طواف وہ کیا. وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، جن لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا، یعنی حج کران کیا تھا، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، تو انہوں نے طواف زیارت صرف ایک کیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ عمرے کا الگ کریں اور طواف کا الگ کریں، انہوں نے ایک طواف کیا جو طواف زیارت تھا. اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم نصیب.